السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الشعراء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اہم انبیاء کے زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 68 تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو آیت نمبر 69 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 104 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی 105 آیت سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 121 تک پہنچتا ہے۔ اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی 122 سے شروع ہوتے ہیں یہ واقعہ، ان کا ذکر قوم عاد کا۔ اور سورہ آیت نمبر 140 تک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آیا ہے، جس میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک آیت نمبر 141 سے شروع ہوتا ہے اور 159 تک یہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 159 تک یہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 160 سے شروع ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 175 پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل بیان کی گئی حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کی۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو اصحاب الائکہ کے نام سے واقف ہے، کہ ان کی امت تھی اور ان کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے 177 آیت نمبر 176 سے لے کر 191 تک۔ تو اس طرح کچھ انبیاء کے واقعات بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے ان کا۔ اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دور سے کے لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں
صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان یعنی اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام میں ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں آن پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ 193 سے شروع ہوتی ہیں اور 203 تک میں نے بیان کی ہے، یعنی 192 سے لے کر 203 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ذکر انہی کفار مشرکین کا ہو رہا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، یہ کلام خالق کائنات کا ہے، رب العالمین کا ہے، اور ایک امانت دار روح، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے آپ پر نازل ہوا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو متنبہ کر دیں، ان کو پڑھ کے سنا دیں، ان کے سامنے پیش کر دیں۔ اور یہ واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور اسی طرح کا کلام پچھلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ان مکے والوں کے سامنے پیش کی گئی ہے یا ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کے کلام نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی زبانوں میں نازل ہوتے رہے۔ اسی طرح چونکہ اب مخاطب عربی ہیں، اس لیے عربی زبان میں یہ نازل کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ارشاد فرمائی آ رہی ہے کہ اس میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو علماء بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ یہ سارے واقعات سے وہ واقف تھے کہ ان کے یہاں جو نبی آئے، ان کے کلام میں بھی یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ پھر ان کی کفار مشرکین کی جو مخاطبین تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ہٹ درمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہی کلام کسی عربی کی بجائے کسی عجمی پر نازل کر دیتے اور وہ ان کو کس طرح پڑھ کے سناتا، تب بھی ماننے والے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تلے بیٹھے تھے کہ اس کو قبول نہیں کرنا ہے، اس کو انکار ہی کرنا ہے، تو کسی طرح بھی اس کو ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا وہ حال ہے کہ جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نہ دیکھ لیں، اس وقت تک وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ لیکن اس وقت جب وہ کہیں گے کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے کہ ہم اس کو مان لے جا کر دنیا میں، تو وہ وقت پھر مہلت کا نہیں ہوگا، وہ تو پھر ان کے لیے سزا کا وقت ہوگا۔ تو یہ تمام احوال ہیں جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔